کیا تھا سوال آپ کا؟ سر آج کل کی دعائیں، ہماری مائیں جو ہیں وہ دعائیں مانگتی ہیں ہمارے 1000 سال جینے کی، جبکہ 100 اور سال بیویاں کہتی ہیں مرے جان چھٹے. جبکہ 100 سال بعد ہمارے جسم ہمارے پر بوجھ بن جائے گا بہت سارا. تو ہماری آج کل کی دعاؤں پہ ذرا نظر ڈالیں. ہم نماز کے بعد ہمارے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہماری سوچ میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ 9/11 کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آپ میں شاید پتہ نہیں اس وقت کیا ایجز ہوں گی آپ لوگوں کی، مجھے آئیڈیا نہیں. 1 سال کے تو پھر کیا بھی یاد ہے، ہمیں کہہ رہے یاد ہے. تو دعائیں ہیں نا، ہم نے تو آنکھوں دیکھا ہوا ہے نا. آپ امپیکٹ ہوا ہوگا. ہاں، جب وہ واقعہ ہوا نا، میں دبئی میں، ہم لوگ جم میں تھے، میں اسکواش کھیل رہا تھا. اسکواش بورڈ میں بھائی اور میں اور بھائی کے ایک دوست تھے، وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دم شور ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ لوگوں نے جناب واہ دیکھا نا، پتہ لگا ان کو. تو بھائی کے جو دوست تھے نا، وہ آنسوؤں سے روئی جائے. اچھا ہم لوگ بھی نکل کے آئے باہر، ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی نہیں کیا ہوا. میچ کھیل رہے تھے، میچ ہو رہا تھا، میرا بھائی کا میچ کھیل رہے تھے. ہم دیکھا میں کہ یار یہ کیا ہو گیا. اچھا میں اور بھائی اسٹن کھڑے ہیں، وہ بندہ آنسوؤں سے روئی جائے. ادھر ہی ہوتے ہیں، ندیم بھائی ان کا نام ہے. تو پوچھا یار کیا ہوا؟ تو یار تمہیں نظر نہیں آ رہا انسانیت مر رہی ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اللہ ان سب کو بچا، اللہ ان کے اوپر رحم کرنا. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار ہمارے یہاں تو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے. ہم آلموسٹ ہر وقت ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو نیست و نابود کی دعائیں مانگو. میں سوچتا ہوں یار اگر کسی کو نیست و نابود کی دعا بدعا یا دینی تھی، یا اللہ یا ان کو مسلمان کر دے یا ان کو نیست و نابود کر دے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں مسنون دعاؤں میں کیوں نہیں سکھائی؟ میرا سوال ہے، اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا. کہ یا تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک، ٹھیک ہے، کہ وہ بھول گئے بتانا کہ مطلب یثرب والوں کے لیے انہوں نے نہیں مانگی جنہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا. سوری طائف والوں کے لیے، یثرب کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، طائف والوں کے لیے نہیں مانگی، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کی. کریکٹ. اس مائی کے لیے نہیں مانگی جو آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی. تو یار وہ کیوں نہیں سکھائی انہوں نے ہمیں یہ دعا؟ آپ نماز پڑھتے ہو، اس کے بعد اینڈ میں کیا پڑھتے ہو درود کے بعد آخری رکعت میں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی. یہ بھی دعا ہے نا. اس میں کیوں نہیں لکھا ہوا کہ یار جو نہیں ہماری مانتا اس کو اللہ تو نیست و نابود کر. یہ تو قرآن میں سے آ گئی نا. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ، اور میں صرف نیست و نابود کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ساری ہماری جو دعاؤں کے محور ہیں، ایک کہنا ہے امریکہ کو نیست و نابود کر، دوسرا کہنا ہے اللہ میرے امریکہ کا ویزا دے دے. ایسے ہی ہے نا. تو ہماری جتنی بھی دعاؤں کے جو محور ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف کیوں بن گئے ہیں؟ دیکھو ہمارے NLP میں ہم ایک بات کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان ٹو ورڈز ہوتا ہے، کچھ ہوتی ہیں جن سے انسان اوے ہو رہا ہوتا ہے. کسی کی طرف آپ کھنچنا چاہتے ہو، کسی سے آپ بچنا چاہتے ہو. تو اے اللہ مجھے برائی سے بچانا، اقبال نے نیک جو راہ اس راہ پر چلانا مجھ کو، ٹھیک ہے، لب پہ آتی ہے دعا، ہم سب پڑھتے ہیں. آپ اس کی بھی ورڈنگ اٹھا کے دیکھو. ایک ہوتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہماری 1000 سال کی دعا مائیں کر رہی ہیں، چلو وہ تو ایک ماں کی دعا ہے. وہ ویسے بائی دا وے ایک آپ کو یہاں پہ مزے کی چیز بتا چلوں، شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، ماں اور باپ کی دعا میں فرق کیا ہے؟ جنت کی ہوا، جا بیٹا رکشہ چلا، نہ ہوئے تو سینما کا ٹکٹ ہی کٹا. ماں کی دعا زیادہ اثر رکھتی ہے. بیٹا ماں کی جو دعائیں ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے یہاں پہ بڑی مسکنسیپشن ڈال دی گئی ہے کہ جی بس ماں ہی ماں ہے، باپ ہے ہی کچھ نہیں. ماں کی دعا یا بد دعا خاص طور پہ اللہ کو پتہ لگتا ہے تو کہتے ہی رہنا ہے چھڑ دو انہوں. لیکن باپ کی ڈائریکٹ اللہ کے عرش پہ جاتی ہے.
انٹرمیڈیری نہیں ہے بیچ میں کوئی. سو باپ کی دعا بھی اور باپ کی بد دعا بھی دونوں سب سے پاورفل ہیں. اسی لیے باپوں سے دعائیں کروانی چاہیے. بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کو کہیں کہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں. ہمارے تو باپ اتنے کنجوس ہو چکے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے دعا ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ اس کو اپنی شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے. سو جو میں بات کر رہا تھا کہ ہماری جو دعائیں ہیں, میرے نزدیک ان دعاؤں کو جاننے کے لیے ہمیں مسنون دعاؤں کو پڑھنا پڑے گا. ان میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے کی تباہی ہماری کامیابی ہے؟ آپ صبح کے اذکار وہ کیا ہیں؟ دعائیں ہیں نا. شام کے اذکار کیا ہیں؟ دعائیں ہیں نا. تو بتاؤ مطلب جو اور سب سے جامع دعائیں ہیں. دیکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہمیں بتا دی ہیں, ان سے جامع کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہم لا مانع. ٹھیک ہے, کون سی بھی جون سی مرضی اٹھا کے پڑھ لو یار. ٹھیک ہے, چھوڑ دو یہ ساری چیزیں. میں تو کہتا ہوں چھوٹی سی باتھ روم جانے کی دعا جو بھی ہم نے پڑھی تھی تھوڑی دیر پہلے, وہی دعا دیکھ لو, اس سے زیادہ جامع کوئی چیز رہ گئی ہے پیچھے؟ خبوسی والخبائث اوتھے گل مکاتی ہے. اور پیچھے کون ہے جڑا تانوں تنگ کرے گا؟ سو بہت ساری چیزیں. آپ سجیل مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ سر یہ جو ایکسٹریمزم, یا بلکہ ایکسٹریمزم بھی نہیں میں کہوں گا, یہ جو ہمارے یہاں پر موب مینٹیلٹی اور یہ جو ہمارے یہاں پر غصہ اور ریج اور یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں, ان کو کیسے تبدیل کریں؟ ہم ابھی آف کیمرہ یہ بات کر رہے تھے, رائٹ. یہ چھوٹے چھوٹے سیشنز پاکٹس میں کرنے کی ضرورت ہے. 2 4 5 لوگوں کے ساتھ بھی اگر ہم بات چیت شروع کریں نا, کیونکہ اگر آپ کیمرہ پہ کوئی ٹالرنس سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو ایک لیول تک تو لوگ سنتے ہیں, اس کے بعد اسی کو کہیں نہ کوئی غلط رنگ بھی دیتا ہے. اور یہ بات میں کیمرے پہ خود کہہ رہا ہوں, اس کو غلط رنگ بھی دیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں کوئی فتنے والی چیز آئے, لیکن صرف ایک بات کے اوپر میں وہ بات نہیں مینشن کرنا چاہتا. کسی نے مجھے کہا جی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا. سو اس کے لیے سب سے پہلے ٹالرنس کے لیے بھی ہمیں, دعاؤں کے لیے بھی ہمیں سیکھنی ہے یہ چیزیں یار. یہ سب کچھ سیکھنا ہے ہمیں. سب سے پہلے آپس میں میاں بیوی کو, بہن بھائی کو, ماں باپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹنس کا میننگ سکھانا ہے. کو ایگزسٹنس ہم بھول چکے ہیں. ہم گھر سے باہر والوں کے لیے فرشتے ہیں اور گھر کے اندر والوں کے لیے جلاد ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرے نزدیک اس کو بہت لوگوں نے غلط سمجھا کہ ریت کے بارے میں نا, کلکم رائم و کلکم, مجھے اب ایگزیکٹ ورڈ بھی تھوڑی سی بھول رہی ہے, کہ تم سب کی اپنی اپنی جو ریت ہے تم سب اس کے ذمہ دار ہو اور اس کا تم سے حساب لیا جائے گا. تو ہم نے ریت کا مطلب, اور دوسرا لفظ ہے دربو. دربو عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ بھی دربو ہے اور یہ بھی دربو ہے. تو ہم نے اس کا یہ مطلب سمجھ لیا ہے, یہ مطلب کو ہم ہی سمجھے. نہیں نوک نہیں یار, مطلب میں نے آپ سے اتنا کہوں یار یہ نماز نہیں پڑھی, یہ بھی دربو ہے نا. ایک میں رکھ کے چانڈ ماروں, نماز نہیں پڑھی تو تیری ایسی تیسی. ایک بچے کا میں ابھی قصہ سن رہا تھا, میرا بیٹا ماشاء اللہ چھوٹا جو حفظ کر رہا ہے, اس کے وہاں پر نا حافظ صاحب مجھے یہ قصہ سنا رہے تھے, اور یہ خود ہی سنا رہے تھے وہ کہ ایک یو کے سے ایک فیملی اپنے بچے کو لے کے آئی کہ جی وہاں پر تو غیر مسلم ماحول ہے, تو ہم نے اس کو حفظ کرانا, پاکستان لے کے آ گئے, مدرسے میں ڈال دیا. یہ نہیں کہ اس بچے کے ساتھ کوئی مولسٹیشن ہوئی, ایسا کچھ نہیں ہوا, بٹ اس بچے کو جو بھی مار پیٹ ہوئی اس کے ساتھ, وہ بچہ 3 مہینے کے بعد اس مدرسے سے بھاگا اور اس نے وہاں باہر لکھا اس کی دیوار پہ, آئی ہیٹ دس مدرسہ, آئی ہیٹ اٹس ٹیچرس, آئی ہیٹ قرآن, آئی ہیٹ اسلام, اینڈ آئی ایم نیور گونا کم بیک. ناؤ آپ نے ایک مسلمان کو نفرت میں بدل دیا. ہمیں تشدد پسندی کی جو دعائیں ہیں ان کو بھی ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے میرے نزدیک. سو پہلی جو چیز ہے نا وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے سرکلز میں ایک دوسرے کو سمجھانا, پھر ایک دوسرے کو
کو ایگزسٹنس کر کے دکھانا. پھر اس کے بعد اپنی دعاؤں میں رحمت للعالمین کی امت ہیں یار ہم, تو کوئی تو رحمت کی باتیں لے آئیں. صرف میں یہ کہتا ہوں کچھ نہ اور کریں, صرف مسنون دعائیں جو ہے نا وہی پڑھ لیا کریں یار, نہ ایڈ. میں نے ایک زندگی کا ایک اصول بنایا ہوا ہے, اور یہ اس حدیث پہ بنایا ہوا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول کریں اگر, کہ وہ جیسے ایک بدو صحابی آئے تھے نا, آپ نے پوچھا کہ اللہ کہ نبی مجھے بتائیے فرائض کیا ہیں دین میں, تو آپ کے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز, 2 اس کی فجر کی, 4 ظہر کی, یہ اٹھی, تو اور سارے فرائض پوچھ لیے. تو سمجھ جاتے ہو کیا گیا کہ میں 1 انچ اس سے زیادہ نہ 1 انچ اس سے کم کروں گا, بٹ فرائض میں پورے کروں گا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ جو کہہ گیا ہے, اگر اس نے وہ کر دیا تو یہ جنتی ہے, رائٹ, کریکٹ. تو اسی طرح بھائی ہم شروع میں دعاؤں کے حوالے سے چونکہ بات کر رہے ہیں, تو واٹ اسٹاپس اس ٹو اونلی لمٹ اس. میں اس کی ایک بات کو ختم کرتا ہوں. ہپنوسس پڑھاتا ہوں نا میں, جب ہپنوسس کی کلاس ہم کرتے ہیں تو میں نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا پہلے, اور میں آگے بھی ایسے ہی سکھاتا ہوں کہ بھائی یہ اسکرپٹ لکھ دی ہیں آپ کو, 15-20 اسکرپٹ ہے, آپ نے پہلے کچھ مہینے صرف انہی اسکرپٹس کو ریپیٹ کرنا ہے. ہر تقریباً بیماری کا اسکرپٹ آپ کو مل گیا ہے, ٹھیک ہے. ڈپریشن کے پیشنٹ ہے تو اس کے لیے یہ اسکرپٹ ہے, موٹیویشن دینی ہے تو یہ اسکرپٹ ہے, ایگزامپل, ٹھیک ہے, ایک جنرک اسکرپٹ, اس کے اندر پھر آپ ایڈیشن سبٹریکشن کرتے ہیں, اس کا بھی طریقہ بتایا. تو آپ نے کچھ عرصہ جو ہے نا وہ اسکرپٹ سے نہیں ہٹنا جب تک آپ ایکسپرٹ نہ ہو جائیں. سو واٹ اسٹاپس اس ان گوئنگ بیک ٹو دیٹ اسکرپٹ. اور پھر وہ اسکرپٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زیادہ جامع ہو ہی نہیں سکتی کوئی دعا, ٹھیک ہے. تو ربنا ظلمنا انفسنا اتنی جامع دعا ہے, ٹھیک ہے. سو اس لیے ٹو آنسر یور کویسچن سجیل, دعاؤں کو اصل میں ہمیں دعاؤں میں بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے نا, شدت پسندی اور وہ چیزیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں. شدت پر میں خیر شاید لفظ صحیح نہیں استعمال کر رہا, میں سے کہوں گا کہ ڈائریکشن ٹورڈ دیٹ ہیٹریڈ, ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں, نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ چیز, اچھا پھر ہم نے کچھ چیزوں کو ریچول بھی بنا دیا ہے, وہ ان نون ریچولز ایگزسٹ بھی نہیں کرتے بٹ ہم نے ان کو کھڑا کر دیا ہے. سو یہ ہے, باقی تو آپ کو پتہ ہے یہ کیوں آ رہی ہے, اس کے اوپر پھر کسی اور دن بات کریں گے.